میں یہاں مذاکرات نہیں سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں۔ پاکستان کی موجودہ قیادت نئی امریکی قیادت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے۔ صدر ٹرمپ کی سربراہی میں تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور اور بائیڈن انتظامیہ کی غلطیاں درست کرنے کا وقت آ گیا۔ امریکی ارب پتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اقتصادی سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے رچرڈ گرانیل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان سے متعلق جو بات کی وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہی۔ پاکستان کے ساتھ کاروبار اور تجارت کے لیے پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجی پاکستان لانا چاہتے ہیں جس سے 1 ماہ میں 30 منزلہ عمارت بن جائے۔ امریکہ پاکستان کی قدر کرتا ہے۔ پاکستانیوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ وقت پاکستان کے ساتھ کاروبار کو فروغ دینے کا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کا مستقبل تابناک ہے۔ سرمایہ کاروں کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ آج پاکستان کے لیے مزید ٹھنڈی، مثبت اور خیر کی ہوائیں بیرون ملک سے چلتی ہوئی پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل موڈا کہتے ہیں یہ ابتدا ہے پاکستان کی کامیابیوں اور بلندیوں کی۔ انشاءاللہ یہ ہوائیں اب چلتی رہیں گی۔ ویل ڈن پاکستان کے رونالڈو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ روانہ۔ سابق وزیر خارجہ اور نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ناشتے میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ کے بعد جرمنی جائیں گے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب اسپیکر کے حوالے کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق یکسر انکار نہیں کیا۔ کمیشن کے متبادل خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی۔ سردار ایاز صادق اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں ملاقات۔ صحافی نے پوچھا کیا پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں؟ ایاز صادق نے جواب دیا مذاکرات کی بحالی کا اپوزیشن اور حکومت کے اتحادی ہی بتا سکتے ہیں۔ میں 3 میں ہوں نہ 13 میں۔ بطور اسپیکر میری ذمہ داری ہے کہ ہر رکن سے اچھا تعلق رکھوں۔ مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں حکومت نے بند کیے۔ 1 ماہ بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں اور کوئی حل نکلے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات حکومت کی غلطی کی وجہ سے ختم ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی نے جمہوریت اور ملک کے لیے چانس دیا، ڈیل نہیں کی۔ 8 فروری کو سوابی میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ شبلی پراز کا کہنا ہے جوڈیشل کمیشن بننے سے سچ سامنے آ جاتا اور حکومت 1 دن نہ چل سکتی۔ حکومت چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کو انصاف ملے، نہ بانی کو۔ 8 فروری کے احتجاج کے لیے رہنماؤں کو ہدایات دے دی گئی۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ عدالت آ جاتا ہے۔ تنازع کی صورت میں فوری عدالت آنے کی بجائے ثالثی کی کوشش کرنی چاہیے۔ عدالتوں کو ہی انصاف کی فراہمی کا ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا 24 لاکھ کے زیر التوا ہیں، 15 سے 20 ہزار ججوں کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی عدالت سے رجوع کر کے حکم امتناع حاصل کرے گا تو معیشت کیسے چلے گی؟ حکم امتناع اور ضمانتوں کی بنیاد پر قومیں ترقی نہیں کرتی۔ ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی خیبر پختونخوا کو تبدیل کر دیا گیا۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر اور آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ذوالفقار حمید کو آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل نے ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا۔ جسٹس جمال خان منتقل نے ریمارکس دیے یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے، ابھی جائزہ لینا مناسب نہیں۔ جسٹس امین الدین نے کہا ہم ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ آئینی بینچ کے 6 ججوں نے ٹرائل کا ریکارڈ وکیل کو واپس کر دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور کہا کہ 9 مئی واقعات کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل بہت تفصیل سے چلایا گیا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تمام ریکارڈ پبلک کر دیا جائے؟ ملزمان کے کارنامے بے نقاب ہونے چاہیے۔ عدالت کی بار ایسوسی ایشنز کے وکلاء کو کل تیاری کے ساتھ آنے، خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔
9 मई GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्जिमान राजा नासिर महफूज, नवीद उमर सत्ती और साद सराज की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। एक और गवाह खुर्रम अली जावेद का बयान कलमबंद कर लिया। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के 2 मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शौजब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा। 4 फरवरी को 2 अंडरपासेस के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। राब्ता सड़कों की तामीर का काम भी तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। कहा कि सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। एक अंडरपास पहले ही मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। सुना है अली अमीन गंडापुर ने NRO और वजारत आला के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए हैं। अच्छी बात है, क़यादत को पता चल गया PTI में मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। हकीकी PTI जश्न मना रही है, जल्द यौम नजात भी मनाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद में मिनी APC की, जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नहीं आ रही। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। 1 महीना मुज़ाकरात हुए लेकिन कोई हल नहीं निकला। हुकूमत ने जो कुछ लिखा हुआ था वो हमारे साथ शेयर करते थे। PTI के आलिया हमजा मलिक अहमद खान भच्चर ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम पर डायरेक्टर एंटी करप्शन KP के खिलाफ मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की खुसूसी अदालत को सिद्दीक अंजुम के खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। कहा बादियों नजर में FIA ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इंक्वायरी कैसे शुरू हुई, कैसे कार्रवाई की गई, DG FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। और ईरानी सूबे खरासान के गवर्नर डॉक्टर गुलाब हुसैन मुजफ्फरी की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। 2 तरफा तिजारत, सयाहत के फरोग और दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध के ईरानी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा यकीन दिलाता हूँ हुकूमत का ताउन सरमायाकारों के साथ रहेगा। 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात पाक ईरान खुशहाली का सबब बनेंगे। करीब हमारा वफ्द भी ईरान का दौरा करेगा। बानी PTI और अहलिया की बरियत की दरखास्त दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशा खाना केस 2 में बरियत की दरखास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज आयद कर दिया। सजा के खिलाफ अपीलें वापस कर दी। कहा एतराज दूर करके दोबारा अपीलें दायर की जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया। कहा दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए आपसे तबादला ख्याल का मुंतजर हूँ। पाकिस्तान 1 चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। 1 चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर ने पाक चीन ताल्लुकात और इक्तिसादी राहदारी आगे बढ़ाने में चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने चीनी साल नौ के मौका पर पैगाम में कहा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि मिलकर आलमी अमन, खुशहाली और हम आहंगी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बरास्ता दुबई अमरीका रवाना। साबिक वजीर खारजा नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नाश्ते में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमरीका के बाद जर्मनी जाएंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस की जानिब से आज भी तामीली रिपोर्ट पेश न की गई।
علی امین گنڈاپور کے وکیل نے موقف اپنایا، ملزم شریف بندہ ہے، عدالت میں پیش ہو جائے گا، بار کونسل کا الیکشن لڑ رہا ہوں، لمبی تاریخ دے دی۔ جج نے کہا اگر شریف ہیں تو اشتہاری قرار دیتے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے وزیر اعظم سے کراچی پر توجہ دینے کی اپیل کر دی۔ کہا کراچی نے اپنے خزانے وفاق کے لیے کھولے، وزیر اعظم اور ان کے وزراء کراچی کا ہاتھ تھامیں، اس شہر کے لیے خزانے کھولیں۔ جو ٹیکس یہاں سے جاتا ہے اس کا 1% یہاں کی انتظامیہ کو دیا جانا چاہیے۔ ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، 11 بجے تنقید کرنے والوں کے ٹاؤن میں روڈ کٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، اربوں روپے لیے جا رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا، متنازع ترمیم کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر احتجاج، پی ایف یو جے کی کال پر اسلام آباد، لاہور کراچی میں مظاہرے، فیصل آباد، سکھر اور کوئٹہ میں بھی صحافیوں کا احتجاج، پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا، کراچی بار ایسوسی ایشن کی متنازع ترمیم کی مذمت، پاکستان بزنس فورم نے متنازع بل آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا۔ I take great pride in opening up this room to new media voices to share the president's message with as many Americans as possible. We also, again, encourage anybody in this country, whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster, if you are producing legitimate news content, no matter the medium, you will be allowed to apply for press credentials to this White House. ٹرمپ انتظامیہ نے نیو میڈیا کو وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ کانٹینٹ کریٹر، پوڈ کاسٹر، سوشل میڈیا انفلوئنسر وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کا پہلی بریفنگ میں اعلان، نیو میڈیا کے لوگ بریفنگ میں سوال بھی کر سکیں گے۔ آزاد صحافیوں، پوڈ کاسٹر، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نیو میڈیا منظر نامے کے مطابق اپنی انتظامیہ کی اثر نو ترتیب چاہتے ہیں، سیکریٹری وائٹ ہاؤس۔